اور ایک بات اور یاد رکھو، جتنے بھی انبیاء آئے ہیں، جتنے بھی رسول آئے ہیں، اللہ رب العزت سے دعا کرتے رہے۔ دعا کیا کی؟ حضرت آدم علیہ السلام کی دعا اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں نوٹ فرمائی ہے۔ وہ دعا کیا ہے؟ کیا کہتے ہیں؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اے اللہ، میں اپنی جان کو ظلم کر بیٹھا۔ ربنا، اے ہمارے رب، اما حوا علیہ السلام، سیدنا آدم علیہ السلام، اللہ رب العزت کے ہاتھ اپنے ہاتھوں کے پستول کو پھیلا لیا۔ اللہ رب العزت سے دعا کرنے لگے، کہتے کیا ہے؟ ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب، ہم دونوں نے ظلم کر لیا ہے، انفسنا، اپنی جانوں پر، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اے ہمارے رب، اگر تو نے معاف نہ کیا، اگر تو نہ بخشے گا، وَتَرْحَمْنَا، اگر تو نے اپنی رحمت نہ کی، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اے اللہ پھر ہم خسارہ پانے والوں میں ہو جائیں گے۔ نبی آدم علیہ السلام اللہ کے حضور گڑ گڑا کر اللہ کی رحمت کا سوال کرتے نظر آتے ہیں۔ آگے بڑھئے، حضرت سیدنا نوح علیہ السلام، جس کو آدم ثانی کہا جاتا ہے، حضرت نوح علیہ السلام، انہوں نے اپنی قوم کو دعوت دی۔ اللہ اکبر کبیرہ، قوم نے دعوت سے انکار کر دیا، اللہ کے حضور بد دعا کر دی، اللہ کے حضور یہ کلمات کہہ دیے، اللہ کا عذاب دیا گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، قوم والوں پہ ناراض ہو گئے، اللہ کا عذاب آ گیا۔ جب اللہ کا عذاب آیا، ہوا کیا؟ زمین نے بھی پانی نکالنا شروع کیا، آسمان سے بھی پانی نکلنا شروع ہوا، سامنے بیٹا لگتے جگر تباہ و برباد ہوتا نظر آیا، گوتے کھاتا نظر آیا۔ اللہ رب العزت کے ہاں دعا کرنے لگے، اللہ یہ میرا بیٹا، یہ میرا لگتے جگر، اللہ اس کو بچا لے، اس کو محفوظ کر لے۔ اللہ رب العزت فرماتے، اے نبی تو وہ تیرا بیٹا نہیں ہے، حالانکہ تیرا کفن ہے، حالانکہ تیرے نطفے سے ہے، پھر بھی اللہ رب العزت فرماتے وہ تیرا لگتے جگر نہیں، وہ تیرا بیٹا نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے کیوں کہا ہے؟ صرف اس وجہ سے لیسا عملک صالح، اس کے عمل صالح نہیں، اس کے نیک اعمال نہیں، وہ تیرا فرما بردار نہیں، وہ تیری بات ماننے والا نہیں، تیری اطاعت کرنے والا نہیں۔ یہی تو فرمان امام الانبیاء کا تھا، آقا علیہ السلام نے بھی تو یہی حکم دیا تھا، کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابى، میری ساری کی ساری امت جنت میں داخل ہوگی، الا من ابى، ہاں وہ جنت میں کبھی داخل نہیں ہوگا جس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ نے سوال کر دیا، میں یبا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول بتلائیے، بلا ایسا بھی بد نصیب ہوگا، کوئی ایسا بھی بدبخت ہوگا جو جنت میں جانے سے انکار کر دے، ایسا کون بد نصیب ہوگا، ایسا کون بدبخت ہوگا جو جنت میں جانے سے انکار کر دے۔ اللہ رب العالمین کے محبوب پیغمبر فرماتے، من اتانی دخل الجنہ ومن عصانی دخل النار۔ اللہ اکبر کبیرہ، فرمایا جس نے میری اطاعت کی، میری فرما برداری کی، میری بات کو مان لیا، میرے حکم کو مان لیا، میری اطاعت کر لی، میرے ساتھ محبت کی، میری بات کو مان لیا، فقط اطاعنی، اس نے میری اطاعت کی، اس کو اللہ رب العالمین جنت میں داخل کرے گا۔ جس نے نافرمانی کی، فقط ابى، اس نے گویا کہ جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ یہی حکم اللہ رب العالمین نے حضرت نوح علیہ السلام کو کہا تھا،
آج امتی ہو کر کے محبت کا دعویٰ کر کے تو اپنی فجر بستر میں ضائع کر دے. تو کیسا امتی ہے؟ ظہر اپنے کاروبار میں ضائع کر دے. کیسا امتی ہے؟ عصر اپنے معاملات میں ضائع کر دے. کیسا امتی ہے؟ تو نے کون سی تیرے پیغمبر کی بات کو مانا؟ کون سی اطاعت کی ہے؟ کون سی پیروی کی ہے؟ اسے تو پیروی نہیں کہا جاتا, اسے تو اطاعت نہیں کہا جاتا. اطاعت تو یہ ہے ادھر فرمانے مصور خیر جمع نقشہ, ادھر فرمانے محمد ہو, ادھر گردن جھکائی ہو. اطاعت تو اسے کہا جاتا ہے, فرما برداری تو اسے کہا جاتا ہے. ادھر رسول اللہ کا حکم آ جائے, پیغمبر کی بات آ جائے, میں اپنی بات نہ کروں, اپنے کام یاد نہ دلاؤں, اپنی مصروفیات کو ترجیح نہ دو, اپنے دکان کو ترجیح نہ دو, اپنے کاروبار کو ترجیح نہ دو, بلکہ رسول اللہ کی بات آ جائے, آپ کی حدیث آ جائے, آپ کا حکم آ جائے, میں سارا کچھ چھوڑ دوں نبی کے حکم کے لیے, نبی کی اطاعت کے لیے, نبی کی محبت کے لیے. اسی کا نام اطاعت ہے, اسی کا نام پیروی ہے, اسی کا نام اتباع ہے, اسی کا نام محبت ہے. محبت تو یہی ہے نا کہ اللہ کا پیغمبر جو کہہ دے اسی پہ عمل کرنا.